أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک اور کلاس میں خوش آمدید. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں زندگی، موقع دیا، وقت دیا کہ ہم قرآن کے ساتھ اچھے انداز میں غور و فکر کے ساتھ وقت گزاریں. انشاءاللہ پہلے ہم مسنون دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ آیات کی تجوید، ٹرانسلیشن اور تفسیر. آج کی دعا انتہائی خوبصورت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألوکا، میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تجھ سے، من خیری، ہر اس خیر میں سے، ما سألکا، جس کا سوال کیا تجھ سے، عبدوکا، تیرے بندے نے، و نبیجوکا، اور تیرے نبی نے، مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و اعوذ بکا، اور میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں تیری، من شری، شر سے، ما عاذ بھی، جس سے پناہ مانگی، جس کے ساتھ پناہ مانگی، عبدوکا، تیرے بندے نے، و نبیجوکا، اور تیرے نبی نے. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مانگی، ہر مسنون دعا، یعنی جو دعا بھی آپ کے منہ سے نکلی، جو بھی قرآن کا حصہ آپ نے پڑھا اور اس میں دعا تھی، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نے کسی کو خیر کی دعا دی، کسی چیز کے شر سے پناہ مانگی، وہ سب کچھ، اگر مجھے کوئی بھی اور دعا نہیں آتی اور یہ ایک دعا آتی ہے، اور یہ اگر میرا معمول بن جاتی ہے اور ڈیلی روٹین میں آ جاتی ہے اور میں اسے پڑھ لیتی ہوں، تو گویا میں نے ساری کی ساری دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، جو کچھ مانگا اور جس چیز سے پناہ مانگی، وہ حاصل کر لیا. دیکھ کتنا خوبصورت تحفہ ہے، اتنا جامعہ ہے. کلیئر الفاظ میں، یعنی ہم جو خیر ہے وہ مل جائے، اور جس جس چیز سے پناہ مانگی ہے اس سے مجھے دور کر دیں. کیا کہ کچھ مانگا ہے آپ نے، علم مانگا، رب زدنی علما، پھر رزق مانگا، پھر برکت والی زندگی مانگی، ایمان مانگا، اور جنت مانگی، رب تعالیٰ کی رضا مانگی، اور اسی طرح جتنا کچھ خیر ہے وہ سب مانگا. یا اللہ وہ مجھے بھی عطا کرتے. اور پناہ سستی سے، کاہلی سے، بخل سے، بزدلی سے، اور دشمنی، لوگوں کے غالب آ جانے سے، اور اس طرح مختلف جتنی بھی چیزیں جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ایک دم سے ایکسیڈنٹلی موت کے آنے کے، ناگہانی موت سے، اور اس قسم کی تمام چیزوں سے پیارے نبی نے پناہ مانگی. یا اللہ میں بھی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ایسا دل نہ ہو جو ڈرے نہیں، ایسی زبان نہ ہو جو کہ اچھا نہ بولنے والی ہو. اور اس طرح کر کے آپ سب کچھ ذہن میں سوچیں، اور سوچیں کہ وہ سب کچھ، ہر اس چیز سے میں پناہ مانگ رہی ہوں. تو ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کو. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک وأعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک ونبیک. اے اللہ، میں تجھ سے اس بھلائی کا طالب ہوں، یا اس بھلائی کی طالب ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس برائی سے جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک وأعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک ونبیک. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک وأعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک ونبیک. آمین ثم آمین. انشاءاللہ
آج ہم آیا نمبر 135 سے 138 تک کریں گے. تھوڑی ہی آیات ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے انشاءاللہ کور کریں. سب سے پہلے تجوید دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین، واو میں ہون گول کرنے ہیں، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے یا مدہ کرتے ہوئے. والذین اذا، اذا ذال کو نرمی سے اور الف مدہ کے ساتھ. اذا فعلوا، واو مدہ. فاحشة، فاحشة او، واو لین ہو رہی ہے. ظلموا انفسهم، ظلموا، را کو موٹا پڑھنا ہے اور ساتھ ہی نرم بھی پڑھنا ہے. میں نون کی آواز کو چھپائیں گے. فوسا سین میں سٹی والی آواز ہوگی. ذکر اللہ، ذال کو نرمی سے، را ہیوی اور اس میں جلالہ بھی ہیوی ہوگا. ذکر اللہ فاستغفروا، فس سین میں سٹی والی آواز، تغفروا، را کو موٹا رو مدہ. لذنوبہم، ذال کو نرمی سے، واو مدہ کے ساتھ. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، وَمَن ادغام غنہ کے ساتھ، يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، را کو موٹا کرتے ہوئے، ذال کو نرمی سے اور ذنو واو مدہ ہے. إِلَّا اللَّهُ، دیکھیں ال کے لام کو باریک رکھنا ہے، لیکن جب لام کو آگے لام سے ملائیں گے تو وہ ہیوی ہو جائے گا اور الگ سے بھی جب لام پڑھیں گے تو وہ بھی ہیوی ہوگا. إِلَّا اللَّهُ، لَلَّهُ، رکیں گے یہاں پر اور اگر ملائیں گے تو إِلَّا اللَّهُ. وَلَمْ، واو میں ہون گول. وَلَمْ يُصِرُّوا، يُصِرُّوا، سواد کو موٹا اور سٹی والی آواز کے ساتھ. را کو بھی ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے اور واو مدہ کے ساتھ. عَلَى مَا، الف مدہ. فَعَلُوا، واو مدہ. وَهُمْ، واو میں ہون گول ہوں گے. يَعْلَمُونَ، واو مدہ کے ساتھ اور مد العارض السکون ہے. اولئک، مد کے ساتھ. کون سی مد ہے یہ؟ جی بالکل مد متصل. جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. جزا، زا میں سٹی والی آواز ہوگی، ساتھ مد متصل اگین آ رہی ہے. ہم، میم ساکن کا کون سا رول ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو کون سا ہوگا؟ جی بالکل، میم ساکن کے بعد میم ہو تو وہ ہوگا ادغام شفوی. ماؤ، آواز کو ٹھہرانا ہے. غائن موٹے حروف میں سے ہے. فی، رو کو بھی ہیوی پڑھنا ہے. تم، تم میں ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہے ہیں. میں ربہم میں ادغام وداؤٹ غنہ ہو رہا ہے اور را کو ہم نے البتہ ہیوی پڑھنا ہے. میں ربہم وجنات تجری، و نون گول ہوں گے. جنہ نون غنہ. تم اخفا کے ساتھ. تج، جیم پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، ہلانا ہے. ری یا مدہ. من تحتها الانہار، من اخفا ہے. تحتها الانہار، ان میں نون کی آواز کو ہم واضح پڑھیں گے اظہار کے ساتھ. ہارو، رو کو موٹا کرنا ہے. خالدین، خالدی یا مدہ کے ساتھ. خالدین فیہا، یا مدہ اور الف مدہ ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، و ہون گول کریں گے. نعم اج، اج جیم پہ قلقلہ ہوگا. اجر العاملین، ایک ایک حرف پہ جتنا فوکس کریں گے اور اس کو پراپر ادا کریں گے اتنا آپ کی تجوید اچھی ہوگی. اور جتنا اونچی آواز میں بار بار پڑھیں گے، یہ میں آپ کو ہر کوئی میرا خیال ہے 2-4 کلاسز کے بعد ریمائنڈر دیتی ہوں کہ آپ سب پر یہ امانت ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنا لیسن 7 ٹائم پڑھا ہونا چاہیے
گروپ انچارج کو سنانے سے پہلے. اور اگر آپ کسی گروپ میں نہیں بھی ہیں، ایز اے لسنر بھی ہیں، تب بھی اگر آپ کم از کم اس کو 7 ٹائمز اونچی آواز میں، اور ڈیلی بھی اگر آپ ایک دفعہ اونچی پڑھ لیں گے تو 7 ڈیز بعد کلاس ہے، آرام سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. سب کے پاس ساتھ پڑھتے ہوئے ویسے ہی برکت ہوتی ہے. بہرحال اگلی آیت دیکھیں. قید، قاف کو موٹا کرنا ہے، دال پہ قلقلہ. خلت من قبلکم، من، چونکہ قاف آگے ہیوی ہے اس لیے ہم غنہ بھی ہیوی کریں گے. اس کو من نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم من، کیونکہ آگے قاف آ رہا ہے. من قاف کو ہیوی، با پہ قلقلہ. لکم سنن فسیرو، سنن میں اخفا. فسیرو، سی یا مدہ اور رو و مدہ. فی الارض، ارض. فانظروا، اخفا اور ساتھ زوا کو موٹا کرنا ہے، روا کو بھی موٹا کرنا ہے واو مدہ کے ساتھ. کیف، یا لین. کان، الف مدہ. عاقبۃ المکذبین. حروف حلقی میں سے، حلق کے درمیان سے قاف کو موٹا کرنا ہے. عاقبۃ المکذب، دال کو نرمی سے. بین مد العارض للسکون. ھذا، الف مدہ دال کے ساتھ. بیان للناس، بیا الف مدہ ہے. لن میں نون کے اوپر شد آ رہی ہے اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے. للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. وہدن، ہدن کو آگے ہم جب ملائیں گے تو وہ ہدوں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. وموعظۃ، وموعظۃ للمتقین، اگین واولین ہوگی. عظہ، عظہ، ضوا کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ہی نرم بھی. تل للمتقین، یا مدہ اور ساتھ ہی مد العارض للسکون. تو انشاءاللہ اب ہم اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر آگے ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے. والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ٹرانسلیشن دیکھیں. والذین،
اور وہ لوگ جو والذین کیا ہے الذین الذی اللتی ان کو کیا کہتے ہیں اس میں موصولہ جو کہ موصولہ ہے وصل سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں پچھلے سینٹینس کو پچھلی بات کو اگلی سے تو ٹھیک ہے الذین اس میں موصولہ ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیا کریں ضرور اپنے پاس یا گرامر کا ایک پورشن الگ سے بنا لیں اپنی کوئی کاپی میں اور جب کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس کو الگ سے نوٹ کر لیا تاکہ آپ اس کو پھر بار بار دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں اور آپ کو یاد رہے تو الذین اللتی اور اسی طرح الذی جو بھی اس طرح کے ہیں وہ سارے اس میں موصولہ ہیں اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاعل لام اس کا روٹ ورڈ ہے کرنا فعل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے فاحشہ فاحشتن کوئی بے حیائی فاحشین ایسا گناہ جس کا اثر دوسروں پر بھی جائے وہ فاحشہ کہلاتا ہے زنا غیبت جھوٹ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے یعنی وہ چیز جو کہ حیا کے اپوزٹ ہے منافی ہے او یا ظلموا وہ ظلم کرتے ہیں ظلم میم ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ دینا ہٹا دینا اس پر ظلم ہے یعنی جو جس کا مقام ہے انسانی یا کسی اگر ہم دیکھیں لیونگ کے اعتبار سے تو یعنی کسی بھی چیز کا جو مقام ہے اس کو ہٹا کر اس کا مقام کم کر دینا گویا اس پر ظلم کرنا ہے اور ایسے ہی کوئی چیز ہے کوئی عہدہ ہے کچھ ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری اسپیس پہ کر دینا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے نان لیونگ میں بھی ظلم ہوتا ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پہ نہ رکھنا اس کو کسی اور جگہ پھینک دینا جوتوں کی جو جگہ ہے اس کے بجائے کہیں اور کر دینا وہ جوتوں پر ظلم ہے چاہے وہ نان لیونگ ہے اسی طرح گھر کے مختلف امور اور ایسے ہی والدین گھر والے دوست احباب ان کا جو رائٹ ہے اس سے ہٹا دینا اور یہاں پر اسپیشلی بات ہو رہی ہے وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پر اس انشاءاللہ تفسیر میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے انفسہم یعنی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیسے ظلم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ نفس کو جو کرنے کا کہا گیا ہے اور جس سے اس کی آخرت اچھی ہونی ہے وہ اس کا نہ کرنا اس کی بجائے اس کو غلط راستے پہ لگانا اس نفس پر اپنی جان پر ظلم ہے تو ظلموا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم انفس نفس کی جمع ہے اپنے نفسوں پر ہم اپنے ان کے انفسکم ہوتا تو ہوتا تمہارے نفسوں پر تو یہاں پر ہے انفسہم ان کے ٹھیک ہے تو یہ فرق تو الحمدللہ مجھے امید ہے پوری کہ اب آپ سب کو بہت اچھا پتہ چل گیا ہوگا ہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کم کا کیا ہوتا ہے ہو کا کیا ہے اور کا کیا ہے ہا کا کیا ہے اور اس طرح کی کا کیا ہے تو یہ سارے اب آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوں گے اگر نہیں کلیئر ہیں تو ان کو ضرور ضرور ابھی بھی کلیئر رکھیں کریں ذکروا وہ یاد کرتے ہیں ذال کا فرع ذکر سے ہے ذکر کرنا یاد کرنا اللہ اللہ کو فاستغفروا پس معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں پس استغفار کرتے ہیں غائن فاروا اس کا روٹ ورڈ ہے لی کے لیے ذنوب ذنب کی جمع ہے یعنی گناہ ہم ان کے اپنے گناہوں کے لیے ومن اور کون ہے جو من نہیں ہے من ہے ٹھیک ہے اور کون ہے جو یغفرو وہ بخش دے معاف کر دے الذنوب گناہوں کو الف لام اسپیسیفک کرنے کے لیے پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں معرفہ کے لیے اور یعنی جو اسپیشل جو گناہ ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں الا اللہ سوائے اللہ اللہ کے ولم اور نہیں یسروا وہ اصرار کرتے سواد رو رو اس کا روٹ ورڈ ہے واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے اثر و یسرو سے ہے کسی غلطی پر سختی کے ساتھ جم جانا اعلی اوپر ما اس کے جو فعلو انہوں نے کیا فعلا جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ الف جمع کے لیے ہیں وہم اور وہ یا جب کہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے یعلمون علم سے ہے یعنی وہ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں اولئک کیا ہے جس طرح ہم نے کہا الذین والذین اس میں موصول ہے اس میں موصولہ ہے تو اولئک اس میں اشارہ ہے
ٹھیک، شاباش، الحمدللہ. یہی لوگ ہیں جزاؤہم، جزا بدلہ، ہم ان کا، جیم زا یا جزی جزا اردو میں استعمال ہوتا ہے جزا و سزا، ان کا بدلہ مغفرہ، مغفرتن بخشش ہے، مغفرت ہے، غین فاروا، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، و اور جناتن باغات ہے، الف تا جمع کے لیے لگا ہوا ہے، جنتن کی جمع جناتن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جیم نون نون اس کا ہے، یعنی گھنا جنگل، گھنا جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہ کا ورڈ. تجری بہتی ہیں، جاری ہونا کیا ہوتا ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جاری ہونا، نہر جاری ہونا، پانی جاری ہونا، تو یعنی بہتی ہیں. تجری کا تا فیمینن کے لیے ہے، مونس کو شو کرنے کے لیے ہے، تم کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور تا کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ جو نہریں ہیں، الانہارو. تو نان لیونگ جو جمع میں ہوتا ہے وہ مونس ہی کنسیڈر ہو رہا ہوتا ہے. من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اور جب خالدینہ ہوگا تو یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس میں، ونعما اور کتنا اچھا ہے، اجرو اجر، العاملین عمل کرنے والوں کا. نعمہ آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں، جیسا نعمت ہے یا وہ نعم، نعمت کی جمع بھی ہوتی ہے، نہیں جو کچھ خاص ملتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اور کتنا اچھا ہے، اجرو اجر، العاملین عامل فاعل کے وزن پہ ہے. عامل کون ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا. اور جب یانون اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ پلورل ہو گیا، جمع ہو گئی. تو عمل کرنے والوں کا، قد تحقیق، خلط گزر چکے، خو لام واو خلو، من سے قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی طریقے، سنت کی جمع ہے سنن یعنی کئی طریقے. فسیرو فا پس، سیرو سین یا رو، سارا یا سیرو چلنا گھومنا پھرنا، تو چلو پھرو. فی الارضی زمین میں، فی میں الارضی زمین میں، بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. فنظرو نظر سے ہے، فا پس انظرو دیکھو، فعل امر ہے. کیفا کس طرح، کانا ہوا، کا واو نون روٹ ورڈ ہے. عاقبتو عاقبہ انجام، عاقبت اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. یا اس نے والدین کی خدمت کر کے اپنی ہی عاقبت اچھی کی، یعنی اپنا ہی انجام اچھا کیا. تو عین قاف با یعنی انجام. المکذبین جھٹلانے والوں کا، کاف ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے. اور مکذبین یعنی جھٹلانے والے، انکار کرنے والے. ھذا یہ، بیان ایک بیان ہے، بات ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا بیان کرنا، درس دینا، تو یہ ویسے ہی بیان ہے. للناسی لوگوں کے لیے، لی کے لیے، الناسی لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے. نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے. وہدن اور ہدایت ہے، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وموعظۃ اور نصیحت ہے، واو عین وا وعظ، وعظ کرنا، وعظ دینا بھی کیا ہوتا ہے، یعنی کسی کو نصیحت کرنا. لی کے لیے، المتقین متقی لوگوں، یعنی متقی لوگوں کے لیے. یہاں تک ہماری آیات ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر آگے تفسیر کی طرف بڑھیں گے. جب آپ تلاوت سنیں گے تو آپ نے بہت غور کرنا ہے کہ آپ کو کتنا ترجمہ سمجھ آ رہا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من
ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تفسیر آیہ نمبر 135 سورہ آل عمران۔ اس سے پہلے کی آیات میں متقی لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جن کو جنت کی طرف دوڑ لگانے کو کہا گیا اور جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو اپنے رب کی طرف بخشش کی اور جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ عدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ کن کے لیے قرآن کی ہدایت ہے، کن کے لیے رب کی رضا ہے، کن کے لیے جنت ہے، اس کی کوالٹیز بیان کی گئیں۔ کچھ کوالٹیز تو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی، آیہ نمبر 134 میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو ضبط کرنے والے، کنٹرول کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کچھ بہت بڑا یہ مارکا سر کرتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن پھر نیکسٹ سٹیپ پہ ہار جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کسی وجہ سے ساس کے آگے نہیں بولیں گے، نند کے آگے نہیں بولے گی، سسر کے سامنے نہیں بولیں گے، والدین کے سامنے نہیں بولیں گے، شوہر کے سامنے نہیں بولیں گے، لیکن معاف نہیں کریں گے، دل میں رکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ فلاں ٹائم پہ میری چچی نے اس طرح کر کے میرے ساتھ بیہیو کیا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ فلاں موقع پر میری نند نے مجھے نیچا دکھایا تھا، مجھے اب تک پتہ ہے، اور اس ٹائم پہ تو مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل کیا سناؤں، لیکن میں نے اس لیے اپنی ساس کو نہیں سنایا کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ورنہ غصہ مجھے بہت شدید آیا تھا۔ تو صرف یہ نہیں کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ والعافین عن الناس، درگزر بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، جس بات پر، جس چیز پر، جس انسیڈنٹ پہ غصہ آیا ہوتا ہے اس پر چھوڑو کوئی بات نہیں کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ گزرنا اور یہ معاف کرنا تبھی ہوتا ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں رب تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے، تو مجھے کیوں نہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ میں دوسروں کو معاف کروں گی تو اس کو اپنے لیے عذر بنا سکتی ہوں، یا اللہ میں نے تیری خاطر معاف کیا، تو مجھے میری خطاؤں سے معاف کر دے۔ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اپنے غصے کو ضبط بھی کرتے ہیں، کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں۔ درگزر کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے سنا وہ عفو، وہ درگزر، اس طرح سے معاف کرنا کہ دوسرے کو احساس بھی نہ ہو۔ اچھا، پھر نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن جتلا بھی دیتے ہیں، جتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا فلاں ٹائم میں، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، چلو چھوڑو، ٹھیک ہے، معاف کیا۔ اپنے شوہر کو بھی سارا کچھ سنا کے کہیں گے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھیں میں پھر بھی آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، دیکھیں میں نے پھر بھی آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا، حالانکہ سب کچھ سنا بھی دیں گے، پھر کہیں گے میں نے کچھ کہا نہیں۔ تو درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ہر وہ شخص جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس کو اس سے بڑھ کر دینا، اس پر احسان کرنا ہے۔ میں بھی وہ ڈیزرو نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، مجھ پر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے
تو کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ میں بھی ویسے ہی لوگوں پر احسان کروں، جو وہ ڈیزرو نہیں بھی کرتے ہیں، جو ان کا حق نہیں بھی ہے، میں پھر بھی ان کو دوں۔ والذین اذا فعلوا، آج کی آیت نمبر 135، نیکسٹ کوالٹی بہت اہم، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ متقی لوگوں کا۔ متقی کون ہے؟ جو کہ جنت میں جائیں گے، جن کو رب کی مغفرت ملے گی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت کو بہت غور سے پڑھیے گا، یہ بہت بڑے مسکنسپشن ہے ہم لوگوں کے اندر، اور ہم اس چیز کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کن کی بات ہو رہی ہے؟ گناہ گاروں کی نہیں، عام عوام کی نہیں، متقی کی، تقوی والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، ان سے اگر کوئی بے حیائی ہو جائے یا وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، اس کا مطلب ہے نیک شخص بھی، نیک لوگ بھی، اللہ کے قریبی بندے بھی، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، خطا ہوگی، غلطی ہوگی، انسان ہونے کے ناطے نسیان ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان کے ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی وہ بہت ایمان کی کیفیت میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کبھی وہ بہت درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی وہ بہت نیچے گیا ہوا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ ہر کسی انسان کا ایمان ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ کلاس میں ہوتے ہیں، ایمان کچھ اور ہوتا ہے، ہم پڑھے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، ہم اس کے بعد عملی زندگی میں ایک دن ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ اگر ہم اپنا قرآن اور پڑھنا پڑھانا سب کچھ چھوڑ دیں، ہمارا ایمان بالکل چینج ہو جائے گا، چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کیفیت میں نے کسی انسان کو دیکھا، وہ اس کی کمزور ایمان والے دن ہو، اس دن وہ خود اپنے آپ کو کم ایمان کے ساتھ سمجھ رہا ہو اور اس میں وہ اپنا سٹرگل کر رہا ہو، اس کو بیس بنا کے ہم کہیں کہ یہ دین والے تو سارے ہوتے ہی ایسے ہیں، خود ان کو دیکھو یہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر میوزک چل رہا تھا۔ اب چونکہ میں تو اس ایونٹ پہ پہنچی ہوئی ہوں، اور ہم کوئی ایسے ایونٹ پہ بھی نہیں گئے تھے کہ جو کوئی مہندی وغیرہ ہو، ولیمے کا ایونٹ تھا وہ، تو وہاں پر ایک اور خاتون آئی ہوئی تھی جو کہ میری کلاسز بھی اٹینڈ کرتی ہیں۔ انہوں نے جا کر کہا کہ چونکہ وہ وہاں پہ آئی ہوئی تھی تو ویسے تو وہ بڑی دیندار بنتی ہے، اور وہاں پہ جا کر وہ بیٹھی ہوئی تھی تو ویسے یہ لوگ بڑا کہتے ہیں دین دین، اور وہاں اس جگہ پہ تو خود وہ موجود تھی، تو اس لیے میں نے ان کی کلاسز لے لی۔ اللہ اکبر، کس کا نقصان کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو کیا پتا دوسرا کس کنڈیشن میں کس وجہ سے گیا اور اس کو کتنی دیر کے لیے رکنا پڑا اور کیا حالات پیش آئے۔ کبھی آپ کسی جگہ پر ہوتے ہیں اور آپ اس سے ناگواری شو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ ناگوار چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو وہاں پر مصلحتاً کچھ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے فار ایگزامپل، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے۔ دنیا والے جو ان کا دل کرے وہ کر سکتے ہیں، دین والے ان کے لیے تو توبہ توبہ، ذرا سا جائز نہیں ہے کچھ بھی سیلیبریٹ کرنا، کچھ انجوائے کرنا، کچھ بھی نانا، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، توبہ توبہ۔ دیکھو ذرا دین والے ایسے ہو گئے۔ اس چیز کو ضرور نکالنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کو ہمیں دین والے لوگوں کے ساتھ نہیں پرکھنا، دین قرآن و سنت ہے، اس کو فالو کرنے والے کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دین بدنام نہیں ہوگا، وہ اس شخص کا اپنا ذاتی عمل ہے اگر وہ کر رہا ہے، اور اس ذاتی عمل میں بھی انسان ہونے کے ناطے کسی سے کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ میرے ساری بات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے دوسرا کسی ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے جو کہ وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو آپ کو نہیں ضرورت ہے کسی کی وجہ سے اپنے دین کو کرنے کی۔ بہت دیکھے ہیں دیندار، پردے والی بہت دیکھی ہے کیسی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھنے والے بہت دیکھے ہیں ہم نے کیسے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ اس کا ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی، کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کا غضب، پہلے اس کا غصہ، پہلے اس کی وہ چیزیں اس سے بھی زیادہ ہوں، دین پڑھنے کے بعد، قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد اس کے اس عمل میں تبدیلی آئی ہو، وہ کم ہو گیا ہو۔ اور ہو سکتا ہے، ہم تو کسی کا تقوی کا لیول نہیں جانتے، کوئی اپنے سر پہ دوپٹہ بھی نہ رکھتی ہو، اس نے دوپٹہ رکھنا شروع کر دیا ہو، یہی اس کا تقوی ہو سکتا ہے کوئی دوپٹہ رکھتی ہو لیکن پورے بال کور نہ کرتی ہو، تو اس سے ہم نے بال کور کرنے شروع کر دیے ہوں،
ہو سکتا ہے کوئی باہر نکلتے ہوئے تو پردہ کر لیتی ہوں، حجاب پہن لیتی ہوں، لیکن اپنی کزنس کی اور اپنی گیدرنگز میں نہ کرتی ہوں، اب اس نے وہ بھی شروع کر دیا ہو۔ تو ہر کسی کا لیول ڈفرینٹ ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہر کسی سے کسی بھی لمحے کوئی بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی، ان سے ہو جاتی ہے کچھ بھی مسٹیک ایسی ہو جاتی ہے، اسکرول کرتے کرتے کہیں پر کچھ ایسا دیکھ لیا ویڈیو، کچھ ایسی چیز دیکھ لی، اور پھر خیال آیا ہو میں نے تو یہ غلط کیا، اور اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ کیونکہ انسان ہے نا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، پلیز کوئی اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھے بھی نہ۔ دین پر چلتے ہوئے ہمارا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ شیطان کا انٹرویو ایک بہت مزے کی بک ہے، سلیم رؤف کا، پمفلٹ ٹائپ ہے۔ تو اس میں اس نے اس سے کویشچن کیا گیا کہ تم سے اگر ملاقات کرنی ہو تو کہاں پہ کی جائے گی؟ کہیں سینما گھر کے باہر، کہیں کلب وغیرہ، کہیں وہاں پر تم ملو گے، ہمیں اپنا ایڈریس بتاؤ۔ تو آگے سے زور سے شیطان ہنسا اور اس نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ کیوں؟ وہ تو سارے میرے اپنے ہی بندے ہیں، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو تمہیں ملوں گا مسجدوں کے باہر، درس والی جگہوں پر، سیکھنے سکھانے والی جگہوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ جو حق پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بہکانا ہے، ان کو دور کرنا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، وہیں پر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوا تھا یوم السبت والوں کے ساتھ، مچھلی والوں کے ساتھ؟ این اسی دن مچھلیاں آتی تھیں جس دن ان کو پکڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ عمرے کے لیے صحابہ کرام گئے تھے، شکار کرنا منع تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ پرندے ہمارے اوپر منڈلا رہے تھے۔ انسان کا جب ٹیسٹ آتا ہے، وہی چیز یعنی انسان کر کے، اور اکثر آپ نے نوٹ کیا ہو، نہیں مجھے تو یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں اپنی کلاس میں پڑھی ہوتی ہوں، پڑھائی ہوتی ہوں، گزری ہوتی ہے، وہی سچویشن میری زندگی میں آ جاتی ہے، جیسے میرا چیک ہو رہا ہے کہ اب میں اس میں کیا ری ایکٹ کرتی ہوں، کیسے لے کے چلتی ہوں۔ تو انسان متقین، ان سے جب کوئی بے حیائی ہو سکتی ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، او ظلموا انفسہم، نفس کو حق پر رکھنا، جنت کے لیے تیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے تیار کرنا، یہ اپنے نفس کے ساتھ خیر ہے، بھلائی ہے۔ اور اس کے خلاف آنکھوں کو جو رب تعالیٰ نے دکھانے کا حکم دیا ہے وہ نہ دکھانا، کچھ اور دکھانا، آنکھوں پر ظلم ہے۔ منہ سے جو بولنے کا، حق بات کا حکم دیا، اس کے علاوہ کچھ اور کرنا، وہ اس پر ظلم ہے۔ کانوں سے وہ سننا جس کو سننے سے رب تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چلانا کسی پر، یہ اس کا ظلم ہے۔ اپنے پاؤں سے کسی ایسی جگہ پہ چل کر جانا جہاں پر جانے سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ اس کا ظلم ہے۔ اب یہ سب ظلم متقین سے ہو جاتے ہیں۔ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ ذکر اللہ، جیسے ہی غلطی ہوتی ہے، جیسے ہی چیخ لیے، جیسے ہی کسی کی غیبت کر لی، جیسے ہی چغلی کی، جیسے ہی کسی کا مذاق اڑایا، جیسے ہی کوئی بے پردگی والی چیز ہو گئی، جیسے ہی کوئی ویڈیو دیکھ لی، جیسے ہی کچھ کسی دوستوں میں، کزنز میں، کہیں شادی پہ گئے، کہیں ویکیشنز پہ گئے، کہیں پر کچھ ہو گیا کسی سے، لیکن جو متقی ہوتا ہے اس سے جب ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ ذکر اللہ، فوراً اس کو اللہ کی یاد آتی ہے، او یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، بس وہ معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، فوراً رب تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً انہیں فکر پڑ جاتی ہے کہ کہیں رب تعالیٰ سے میں دور نہ ہو جاؤں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ رب تعالیٰ کو وہ ایسے لوگ نہیں چاہیے جو گناہ نہیں کرتے، بلکہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس کو تو وہ پسند ہے۔ اور بے شمار ہمیں احادیث اس کے بارے میں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا، ہمیں سمجھایا کہ توبہ کرنا اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو۔ جو رات دن گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو،
یا عبادی، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یاد رکھیں، شیطان ابلیس مایوس ہے اور وہ مایوس کرتا ہے، نہیں تم سے تو اتنی غلطیاں ہو گئی، تم نے کلاس لینی شروع کی تھی، پڑھنا شروع کیا، اب دوبارہ دیکھو تم ویسی ہو گئی ہو، ویسی کرنے لگی ہو، کوئی فائدہ نہیں تمہارا پڑھنے کا، سیکھنے کا، عمل تو تم میں کوئی آتا نہیں ہے، تبدیلی تو کوئی آتی نہیں ہے، کچھ کیا نہیں جاتا۔ تو ایسی چیزوں سے خود کو نکالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے، اور ایسے لوگ لے آئے جو گناہ کریں اور پھر وہ بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بخشنا بہت پسند ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ہم غلطیاں کریں گے، بلکہ جب بھی غلطی کوئی ہو جائے تو اس پر ڈھیٹ نہیں بننا، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے آیت میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ ان کا رب ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ڈھیٹ نہیں بننا۔ ابلیس میں اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق تھا؟ دونوں سے مسٹیک ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ رب تعالیٰ کی بات نہ مان کر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے بخشا نہیں، تو نے رحم نہ کیا، تو البتہ ہم ضرور خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، آدم علیہ السلام نے دعا کی، وہ درجات کی بلندی پہ پہنچ گئے۔ ابلیس اپنی غلطی پہ اڑ گیا، نہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، اس کو سنائیے، وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ اس کو سنائی جائے، اس کو پتہ لگے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ ہم؟ یہ جو شوہر ہے نا، ان کو زیادہ سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو سیدھا رکھو نا، ساتھ ساتھ سناؤ، بولو، تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے رہنا ہے ساتھ۔ اور یہ سسرال والے نا، ان کے سامنے اتنا یہ بچنا نہیں ہوتا، اور بہت کچھ اس طرح کا ہم اپنے گناہوں کو کرنے کے بعد اس پر اصرار کرتے ہیں۔ جو میرے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ تو میں بہت اچھی ہوں، لیکن کوئی اگر میرے ساتھ تھوڑا سا بھی وہ مس بہیو کرتا ہے نا، تو پھر میں اس کو بتاتی ہوں صحیح، اور ہم اس کو رائٹ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیہیویئر بالکل ٹھیک ہے، میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اپنے گناہوں پر اصرار کرنا، بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین حجاب نہیں کر پاتی ہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، وہ حجاب کرنے والیوں کو پسند کرتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ان کو بھی توفیق دے گا۔ لیکن ایک قسم ہوتی ہے جو کہ حجاب بھی نہیں کر رہی لیکن ساتھ حجاب کرنے کو بھی قبول نہیں کر رہی۔ ایک آپ غلط کر رہے ہیں، ایک ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، کوئی چہرے پہ کوئی کچھ پہننے کا، کوئی حجاب پہننے کا کچھ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ ایسی ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، ایسے مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے، ایسے یہ زیادہ ہی ریجٹ ہوئے ہوئے ہیں، فلاں 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 لمبی کھانا، گناہ پر اصرار کرنا۔ نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے ہاں، لیکن پہلے کی زیادہ تھی، اب اتنی اسٹرکٹنس نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر نہ بھی ہو تو۔ اور وہ اصرار کرتے ہیں اوپر اس کے جو انہوں نے، اور وہ اصرار نہیں کرتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو بات کو سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور ان گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، جانتے بوجھتے پتہ ہے ہم غلط کریں پھر بھی اس پہ اصرار کرنا۔ اور اصرار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اڑ جانا، لاپرواہی سے گناہ کرتے جانا اور ان پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا۔ ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، دوبارہ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو وہ اصرار کرنا نہیں ہوگا۔ ہم بہت سچے دل سے توبہ کی، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گی، لیکن سچویشن ایسی آئی کہ دوبارہ وہی چیز ہو گئی، وہ اصرار کرنا نہیں ہے۔ اور
حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے کہ فاحشہ ہو گئی، اپنے اوپر ظلم کر لیا، لیکن جب اللہ کو یاد کیا، بخشش مانگی، استغفار مانگا تو اور اصرار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ترمذی اور ابن ماجہ کی حسن روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک انسان پر نزع طاری نہیں ہوتی، یعنی موت کی ہچکی اور موت نظر نہیں آنے لگتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے. دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو سوچ کر رب تعالیٰ سے معافی مانگیں. دل ایسا صاف ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. اور اصرار نہ کرنا اور معافی ساتھ ساتھ مانگ لینا آپ کے دل کو بھی سٹرونگ رکھتا ہے، اچھا رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے دل پر، جب کوئی بھی گناہ، کوئی سن کچھ بھی کیا. اگر توبہ و استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مٹ جاتا ہے، ریز ہو جاتا ہے. اور اگر مزید گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ بڑھتا رہتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حسن روایت ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس حدیث کو پڑھ کر کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اور استغفار گنتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے. ایک مجلس میں، ایک سٹنگ میں بیٹھے ہوئے، یعنی جس طرح آپ سوچیں کہ آپ آپس میں ایک سٹنگ میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 ٹائم، 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور کہتے تھے. مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. سوچیں، رب اغفر لی، اے میرا مجھے بخش دے، وتب علی، اور میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الغفور، بے شک تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کی کثرت متقین کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے رب تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنے دن میں، اپنے رات میں، اپنے صبح میں، اپنی شام میں. اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کثرت سے استغفار کرے، ہر وقت زبان پر ہو. میرا معمول ہونا چاہیے کہ میں صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم ضرور استغفار کی تسبیح بھی کروں. اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ساتھ استغفار کی تسبیح. یعنی یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ یہ 2-3 تسبیحات تو ہم ضرور ڈیلی روٹین میں اپنے کریں. اسی طرح حاکم کی ایک روایت ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. اپنے آپ کو فیل کریں، اپنا میں سوچوں کیا کیا گناہ اور کیا کیا کچھ بھی نہیں نا تو وقت کا ضیاع ہی بہت بڑا ہے. جو ہم اتنی پروڈکٹیو چیزیں کر سکتے ہیں وہ ہم سب مس کر دیتے ہیں سستی میں، کاہلی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے. اس نے یہ دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرا، دوبارہ ریپیٹ کرو. اس نے دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوہرا، پھر ریپیٹ کرو. اس نے پھر ریپیٹ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فقد غفر اللہ لک، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تجھے بخش دیا. تو بہت پیارے الفاظ ہیں، اللہم مغفرتک اوسع یا اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. تو غلطی کرنا اتنا بڑا پرابلم کی چیز نہیں ہے، غلطی پر ڈٹ جانا، اصرار کرنا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، وہ متقین کی اور نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی ہے.
اور اسپیشلی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے انسان، یا اللہ میں اعلیٰ ایمان کے لیول پر ہوں جس وقت میری موت آئے، اور کمزور ایمان کی حالت میں نہ ہوں، ایسی کنڈیشن میں نہ ہوں جب میں اپنے ایمان کے لو لیول میں ہوں۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ ہائی لیول میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو جو صفات بتائی گئی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، غصے کو پینے کی۔ جو غصے کو پینا، لوگوں کو معاف کرنا ہے نا، یہ پورے حسن اخلاق کو کور کر دیتا ہے۔ اچھا اخلاق، ان چیزوں کو اگر آپ کر لیں نا، دوسروں کی باتوں کو پہ ریئیکٹ نہ کریں، مشکل نہ بنے، غصہ نہ کریں، اور معاف کر کے آگے چلتے جائیں، اپنے عمل کو دیکھیں اور دوسروں کے عمل کو چھوڑیں، تو انسان کی زندگی بڑی آسان اور سہولت میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہوں دوسروں کے لیے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی بھی مانگنے والا ہوتا ہے۔ کیا ہوگا اگر انسان ان سب کو کرنے میں کامیاب ہو جائے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں ان کا بدلہ بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ایسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اتنا پیارا رب میرا، جس نے کوئی کسی قسم کی کچھ بھی میرے اوپر کوئی نئی شرط لگائی کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ بخشش، سمپلی بخشش مل جائے گی۔ سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ آپ کو یاد ہوگا غفرانک ربنا والیک المصیر، بخشش تیری چاہیے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو ان لوگوں کی جزا کیا ہے؟ جو رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں غلطی ہوئی، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ اور کیا ہے؟ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ جنت، ہر وہ چیز جو کہ انسان چاہتا ہے سیر و تفریح کے لیے، ہم ہمیشہ پانی والی جگہوں پر، خوبصورت سینری ہو، خوبصورت سی جگہ ہو، گرینری ہو، پانی ہو، اوپر آسمان کا سارے ویو، سب کچھ جنت کی نعمتوں میں ہے۔ اور انسان انجوائے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اچھا کھانا چاہتا ہے، ہر طرح کے کھانے کی نعمت، جو جہاں پر پرندہ اڑتا ہوا انسان کا دل کرے گا روسٹ ہو کے اس کے سامنے ہے، پھل کھانے کا دل کرے گا وہ ٹوٹ کر اس کے سامنے ہے، یعنی ہر ایک نعمت۔ اچھا، عورتوں کے لیے لباس، اوڑھنا، پہننا، سنورنا، سب کچھ میسر ہوگا۔ جنتی عورت نے ایک وقت میں 70 لباس پہن رکھے ہوں گے، 70 حدیث میں آتا ہے۔ پھر عورتوں کو بازاروں میں جانے کا شوق ہے، وہاں پر شاپنگ مال بھی ہوں گے، ہر جمعے کو شاپنگ کے لیے نکلا کریں گے، یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری انجوائمنٹ اور بڑھ جاتی ہے اگر ہمارے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے قریبی، ہمارے گھر والے پاس ہوں، وہ بھی سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ کن کا اجر ہے اچھا؟ باتیں کرنے والوں کا، خواہشات رکھنے والوں کا، دنیا 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 کر کے بس خوش ہونے والوں کا، اور پھر تھوڑا سا ایک دو اچھے کام کر کے اور پھر سمجھنا کہ سب کچھ کر رہی ہوں؟ نہیں، عمل کرنے والوں کا، جو پیچھے صفات پڑی، عمل کرنے والوں کا کتنا زبردست ریوارڈ ہے، کیا زبردست ان کو ملے گا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے کئی طریقے، کئی طرح کے لوگ، کئی طرح کے ان کے ٹریڈیشن، ان کا سب کچھ، ہر چیز، سویلائزیشنز پوری۔ فسیروا فی الارض، چلو پھر اس زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ آپ ہسٹری کو پڑھیں، دیکھیں، تمام قوموں کا ذکر دیکھیں، کیا کیا مشکل حالات نہیں ان پر آئے، کیسے کیسے سخت وقت ان پر آئے، لیکن آخر کیا تھا؟ کامیابی کن کو ملی؟ ایمان والوں کو۔ اور جنہوں نے جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، چاہے وہ فرعون جیسا تھا، کوئی بادشاہ تھا، چاہے وہ کوئی قوم تھی، جتنی مرضی طاقتور تھی،
سب تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا اینڈ ہو گیا، اللہ کی ذات باقی رہ گئی۔ تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ دل کرے چل پھر کے دیکھو، سمجھو کس طرح سے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا، اور جنہوں نے اللہ کو تھام لیا ان کو کیسی کیسی مدد آئی۔ سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکال کے مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے، کیا کیا کچھ نہیں میسر آیا۔ مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، کٹن ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، لگتا ہے سانس بند ہو جائے گا، لگتا ہے سروائیو نہیں کر سکیں گے، بہت بڑی آزمائش آ گئی، بہت مشکل ہو گئی، لیکن انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اٹیچ رہے تو آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، انجام اچھا رب کو ماننے والوں کا ہی ہے۔ دوسرے لوگوں کا انجام، چھٹلانے والوں کا، سوائے بربادی تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، بتایا جا رہا ہے، بیان ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت سمجھنے والی آیت ہے۔ عام لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے کیا ہے قرآن؟ ایک بیان ہے، باتیں لکھی ہوئی ہیں، بتایا گیا ہے، احکامات ہیں، واقعات ہیں جن سے وہ پڑھتے ہیں قرآن، ایسے گزر جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے بیان ہے، کس کے لیے اس میں گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، کس کے لیے اس میں نصیحت ہے، سیکھنے کو کچھ ہے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ تو اگر قرآن میرے لیے ہدایت، گائیڈنس اور نصیحت کا ذریعہ نہیں بنتا، میں کلاسز لیتی ہوں اور کلاس کے ساتھ ہی میرا قرآن بند ہوتا ہے اور باقی پورا ہفتہ میں دنیا کے اس میں انوالو رہتی ہوں، اور پھر کھول کر ایک کلاس لے کے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا، تو نہیں، پھر آپ کے لیے وہ بیان ہے۔ اگر قرآن میرے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ نہیں بنتا تو مجھے خود کو بلیم کرنا ہے، اور معذرت کے ساتھ پھر میں عام لوگوں میں شمار ہوں، میں متقین میں شمار نہیں ہوں۔ اگر یہ قرآن مجھے گائیڈنس نہیں دے رہا، میری زندگی میں چینج نہیں لے کر آ رہا، میرے اقوال، اعمال، میرے لوگوں سے ملنے ملانے، میرے بیہیویئر میں کسی چیز میں چینج نہیں آ رہی، ہدایت نہیں مل رہی، نصیحت نہیں میں پکڑی، تو پھر اس کا مطلب ہے میں عام لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے بس یہ بیان ہے۔ لیکن یہ ہدایت اور نصیحت ہے، اس سے لائف چینجنگ ایونٹ جس طرح کہتے ہیں نا، ویسے لائف چینجنگ بک ہے یہ، جو پڑھ کے اگر مجھے نصیحت مل گئی، گائیڈنس مل گئی، اس کا مطلب ہے میں متقین میں شمار ہوں۔ اور آپ دیکھیں آیات کا سیکوینس اور خوبصورتی کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے، اور بات کا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا کہ متقی لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ساری نعمتیں بیان کی گئی، ساری کوالٹیز بیان کی گئی، جنت کا ذکر کیا گیا، اور پھر اینڈ پہ کیا کہا گیا کہ یہ جو سب کچھ بتایا گیا ہے نا، اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو خود متقی ہوں گے۔ گائیڈنس اور نصیحت کس کو ملے گی؟ جو خود تقوی رکھنے والے ہوں گے، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کی دن رات میں، صبح و شام میں، ہر پل ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن سب کے سامنے پڑھا جائے گا، بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے، لیکن اس کی وجہ سے دل پر اثر کرنا، زبان پر آپ کی کیفیت چینج ہونا، آپ کی زندگی چینج ہونا، آپ کے اعمال چینج ہونا، آپ کے اقوال چینج ہونا، وہ کب ہوں گے؟ جب آپ واقعتاً متقی، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر دے، تقوی دے۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاها آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سے قبول کرے اور ہمیں تقوی عطا کرے، اور ہمیں خوشی اور غمی ہر حال میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ غصے کو قابو کرنے والا بنا دے، یا اللہ لوگوں کو معاف کرنا میرے لیے آسان کر دے،
یا اللہ مجھے محسنین میں شمار کر دیں۔ یا اللہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے جانے انجانے میں تو یا اللہ اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دینا، توبہ کی توفیق دینا، استغفار کرنے کی توفیق دینا، اور یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کے لیے تیری طرف سے مغفرت اور جنت لکھ دی گئی ہو، اور یا رب مجھے متقین میں شامل کر جن کے لیے یہ قرآن ہدایت اور نصیحت ہے، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا سمجھ آئی، آپ کی کیا فیلنگز ہیں، پچھلی کلاسز میں جو پڑھا ہو اس سے متعلق آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہو جس میں آپ کو وہ آیت یاد آئی ہو، آپ کے عمل میں تبدیلی آئی ہو، پلیز ضرور شیئر کیا کریں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کلاس کا کوئی فائدہ ہے اگر آپ کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس ملے، کچھ عملی پوائنٹس ملیں۔ کچھ لوگ الحمدللہ بہت باقاعدگی سے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ پھر مجھے یاد بھی رہتے ہیں، میرا ان کے ساتھ کنیکشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس میسیجز کرتے ہیں الحمدللہ ان سب کا، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں، ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے ہیں، کسی کا ایک جملہ کسی دوسرے کے لیے موٹیویشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔